الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے معزز مکرم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سامعین و سامعات، 17، 18، 19 رمضان کی مناسبت سے غزوہ بدر، فتح مکہ اور اسلام میں جہاد کی حکمتوں پر مشتمل کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھیں۔ اس سے پہلے ایک خاص مضمون لے کر میں چل رہا تھا، خاندانی تعلقات، آپسی رشتے، ان کے حقوق وغیرہ۔ آج میں آپ کے سامنے اور ایک فکری مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خاندان میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں اور ان اختلافات کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ خاندانی زندگی سماج کا ایک بنیادی پتھر ہے اور اسی پر سماج کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ افراد سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے ہی سماج، حکومت، ریاست یہ وجود میں آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی ہی مستحکم، پائیدار ہوگی۔ ایک فرد اور ایک انسان کی ذاتی زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار کافی حد تک اس کی خاندانی زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر خاندانی اور عائلی زندگی خوشگوار ہو تو آدمی مسرت اور سکون کی زندگی جیتا ہے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والی مشکلوں اور مصیبتوں کو وہ برداشت بھی کرتا ہے، لیکن وہ مشکلیاں اور مصیبتیں اس کے ہاتھ سے سکون کا دامن چھینتی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر خاندانی زندگی، عائلی زندگی آپسی ٹوٹ پھوٹ، اختلاف، افراتفری کا شکار ہو جائے تو چاہے کتنی سہولیات اور آسائش کے سامان ہوں، پھر بھی گھر والوں کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں۔ چین سکون غائب ہو جاتے ہیں، بے چینی گھر کر جاتی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک کا انجام ہمارے لیے سبق ہے۔ وہاں دیکھیے آپ، مادہ پرستی اور شہوت پسندی جو مغرب میں ہے، آزادی اور حریت کے نام پر اس نے خاندانی نظام کی جڑ اکھاڑنے کی کوشش کی تو ان کی زندگی سے خوشیوں کے آشیانے اجڑ گئے، خوشیاں ختم ہو گئیں۔ حال یہ ہے کہ وہ لوگ مادی ترقی اور دولت کی ریل پیل میں ہونے کے باوجود ڈپریشن، بے چینی، پریشانی اور ذہنی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ بے چینی اور بے اطمینانی کی اندھیری گلیوں میں بھٹکتے ہیں۔ اطمینان اور راحت کی تلاش میں وہ کہیں شراب پیتے ہیں، کہیں کیسینو کھیلتے ہیں، اور کبھی تو خودکشی کر لیتے ہیں، اور کبھی نہ جانے کن کن جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس خاندان ہی نہیں ہے کہ جس خاندان کے سامنے وہ اپنے دکھ درد کا مداوا تلاش کرے۔ ماں باپ نہیں ہیں جن کے گلے سے لپٹ کر سکون کی سانس لے۔ بھائی بہن نہیں ہیں جن کو جا کر اپنا دکھڑا سنائے اور اپنی مصیبتوں کو شیئر کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ نشہ آور چیزیں، نیند کی گولیاں کھا کھا کر راحت و سکون تلاش کرتے ہیں، کبھی کبھی ہل اسٹیشنز پر، تفریح گاہوں پر سیر و تفریح کے نام پر سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن وہیں خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مغرب کی طرح ہمارا خاندان توڑ پھوڑ کا شکار تو نہیں ہوا، لیکن ایک طرف مغرب کی طرف سے جو ثقافتی الغار اور جو ایک زبردست قسم کی جنگ ہماری اوپر ہے، مغربی تہذیب و ثقافت سے ہم لوگ مرعوب ہیں، اس نے کافی حد تک ہمارے رہن سہن کے طریقے کو متاثر تو کیا ہے۔ اس کے لپیٹ میں ہمارا خاندانی نظام بھی کچھ نہ کچھ تو آ جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی ہو یا جوائنٹ فیملی نہ ہو، آج کل سارے خاندان آپس میں اختلافات کے شکار ہیں۔ خاندانوں میں اختلاف اور انتشار شدید ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی باتوں پر گھروں میں جھگڑے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات کی ڈور اور رسی ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں چند لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں وہاں اختلاف تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی فطری خصوصیتیں، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کی طاقت الگ الگ ہے، لیکن یہ اختلاف شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر بدلے کی بھاونائیں، انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان عداوت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ خاندانوں میں جو اختلاف اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں، میں ان میں سے چند آج آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ حقوق ادا نہ کرنا۔ گھر کے خاندان کے افراد کا ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا یا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، اس میں غفلت برتنا، اس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر شخص کے لیے اس کی ضروریات کے اعتبار سے کچھ حقوق ہیں، جن حقوق کی ادائیگی خاندان کو خوشگواری والی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جب خاندان کے کسی فرد کا حق کسی کی طرف سے ادا نہیں کیا جاتا یا اس کی ادائیگی میں ڈنڈی ماری جاتی ہے تو پھر اختلاف اور تکرار کا دروازہ کھلتا ہے۔ خاندان کے افراد میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی حق تو آج کل ہم دیکھتے ہیں برباد ہو ہی رہا ہے۔ شوہر بیوی، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، ہر ایک کو یہ شکایت ہے کہ اس کے حقوق دوسرے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کسی خاندان میں کسی کا اور کسی خاندان میں کسی کا حق برباد ہوتا ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں غفلت اور کمزوری کی وجہ سے خاندان منتشر ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ ہے خاندان کے افراد کے درمیان ناانصافی۔ خاندانی اختلافات کی یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے آج کل کے خاندانوں میں شوہر کا ایک سے زائد بیویوں میں سے کسی ایک کو پرائیورٹی اور ترجیح دینا، ماں باپ کا اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ محبت دینا اور اسی کو نوازتے رہنا، دوسری اولاد کو ہر طرف بدنام کرنا، اسی طرح ذمہ داروں کا کسی خاص فرد کو دوسروں پر فوقیت دینا، اس سے اداروں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں، خاندان افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بیویوں اور اولاد کے اندر رقابت کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے ان میں کسی کو ترجیح دینے کی صورت میں اختلاف کا دروازہ کھلتا ہے۔ محبت اور مودت یہ نفرت و عداوت میں بدل جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو
ایک دوسرے سے انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ناانصافی کی وجہ سے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو نکال دیا وغیرہ۔ تیسری وجہ جس سے خاندانی نظام درہم برہم ہے وہ ہے جذبات کا شکار ہونا۔ دیکھو، جہاں چند افراد ایک ساتھ رہتے ہوں وہاں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ خاندان تو ایک قسم کا ادارہ ہے جہاں قریبی رشتہ دار ایک ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی معاشرت رہن سہن ایک ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں معمولی باتیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن ان چھوٹے اختلافات کی وجہ سے خاندان کے افراد کا غصے میں آ جانا، جذبات میں آ کر غیر مناسب قدم اٹھا لینا، یہ خاندان کو منتشر کر دیتا ہے۔ بسا اوقات اس کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اور ایک خوشگوار خاندان فساد کا، اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے اخلاقی گراوٹ۔ اس سے بھی خاندانی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یعنی خاندان کے افراد میں سے بہت سو کی بری عادتیں اور بری لت یہ محبت اور مودت کی عمارت کو ڈھا کر عداوت اور دشمنی کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ جیسے خاندان میں کچھ لوگوں کے اندر چغلی کی عادت ہو، غیبت کی، کینہ کپٹ کی، حسد کی، بدگمانی کی، الزام تراشی کی، غلط فہمی کی، بدگمانی کی، یہ سب اخلاقی گراوٹیں ہیں۔ اس سے بھی خاندان افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ صفات جہاں اپنے قدم جماتی ہیں وہاں پھر خاندان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں سب سے زیادہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کبھی ہنستا کھیلتا خاندان بکھر جاتا ہے۔ پانچویں وجہ ہے خاندان کی افراتفری کی تربیت میں کمی۔ افراد خاندان کی صحیح تربیت نہ ہو، مادیت پرستی ہو اور اسی کو ترقی کا محور قرار دیا جاتا ہو تو پھر خاندان ایک دوسرے کی عزت و احترام سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کل کی نئی نسل کا حال یہی ہے کہ نہ تو اسے بڑوں کی عزت و احترام کا خیال ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت و رحمت کا۔ وہ معاشرتی زندگی کے اصول و آداب سے بالکل بے خبر ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں بڑوں کی عزت اچھالنا، چھوٹوں پر رعب جمانا یہ عام رویہ ہو گیا ہے۔ اس سے صرف خاندان ہی نہیں بلکہ پورا معاشرہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ چھٹی وجہ ہے معاملات میں صفائی سے کام نہ لینا۔ یہ بہت زبردست وجہ ہے۔ معاملات میں ٹال مٹول، آنا کانی کرنا، دھوکے فریب سے کام لینا، جھوٹ کا سہارا لینا، اس سے خاندان میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپسی معاملات صاف نہیں ہوں گے تو بدگمانیاں پیدا ہوں گی، اور بدگمانیاں یہ اختلاف کی جڑ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں گھریلو معاملات میں ٹال مٹول کرنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں متعلقہ افراد کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو بات کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ایک وجہ آٹھویں ہے خاندانی معاملات میں دوسروں کو دخل انداز بنانا۔ تیسرا آدمی میاں بیوی کے درمیان مداخلت کرے، اولاد کے درمیان مداخلت کرے۔ یہ خاندانی معاملات نجی معاملات ہوتے ہیں، اس میں دوسروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ خاندان کو منتشر کرنے میں منافقانہ کردار ادا کرنے والے مفسدین بہت بڑا گھناؤنا رول ادا کرتے ہیں۔ کسی خاندان کی خوشگواری کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے سینے میں آگ کی چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی اس چنگاری کے ذریعے کچھ خاندانوں میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کے سکون کو غارت کر ڈالتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے
کہ شہروں میں یہ برائی کم ہے، لیکن دیہاتوں میں اکثر خاندانوں کی بربادی کے پیچھے کسی نہ کسی تیسرے اور باہر کے مفسد اور حاسد آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہی ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دینا ہوتا ہے۔ خاندان کے افراد کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ ان کے آپسی الفت و محبت میں مفسدین دخل اندازی نہ کر سکیں۔ نویں وجہ ہے خاندان کی افراتفری کی عورتوں کی غیر ضروری ملازمت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور اس کے تقاضوں کے لحاظ سے اس کے لیے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ جب تک مقررہ حدود اور دائرے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، سماج اور معاشرہ چین اور سکون سے رہتا ہے، لیکن جب اس دائرے کو پھاندنے کی اور فطرت کے خلاف اپنی ذمہ داریوں اور حقوق سے بھاگ کر دوسرے جیسا بننے کی کوشش کی جائے تو پھر معاشرہ فتنہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ عائلی اور خاندانی زندگی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب تک عورتیں گھر کی رانیاں ہوتی ہیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں، ایک خاندان پرسکون اور خوشگوار ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی عورتیں گھر سے باہر نکل کر مردوں کی برابری کی کوشش کرتی ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو انجام دینے سے رہ جاتی ہیں اور پھر خاندانوں میں اختلاف، انتشار، تو میں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں خاندانی اختلافات کا ایک بہت بڑا سبب عورتوں کا بغیر کسی شدید ضرورت کے ملازمت کرنا ہے، اس لیے کہ ملازمت کرنے کی وجہ سے یہ عورت اللہ کی طرف سے اس پر مقرر کی ہوئی ذمہ داریاں جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا ادا نہیں کر پاتی، اور ذمہ داریاں جب ادا نہیں ہوتی تو اختلاف کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ لفظ خاص سنیں، اختلاف کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ذمہ داریاں ادا نہ کی جائیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ عورتیں ملازمت کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ ایک مستقل فقہی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ خاندان پر اس کے بہت خراب اثرات پڑتے ہیں، خاص کر بچوں کی تربیت کے معاملے میں اس کے برے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ میں نے 9 اسباب بیان کیے، ان کے علاوہ خاندان کی افراتفری کے اسباب میں تعلقات کا نہ نبھانا، غفلت برتنا، بیجا شکوے شکایت کرنا، خود غرضی وغیرہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خاندان منتشر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی خاندان کے اختلاف میں اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہ پائی جاتی ہوں، لیکن اکثر خاندانوں میں ان اسباب کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے، باہمی حقوق کو ادا کرنے کو اپنا ایک فرض سمجھا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اب ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ ان سب غفلتوں کا تدارک کیسا کیا جائے، اس کو کیسے ختم کر کے پھر خاندانوں میں آپس میں محبت و مودت کی فضا کیسے قائم کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل اس کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فکری باتوں کو سمجھنے، سوچنے اور ان غفلتوں سے بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔